معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی نورانی بات میں ہمارا موضوع خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے گا۔ کل بھی اسی عنوان پر گفتگو کی گئی تھی، انشاءاللہ تعالی آج بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ حضرت گرامی، جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے جسد مبارک میں روح داخل کی گئی تو آپ نے آنکھ کھلی تو ساخ عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام ہوگا وہ بہت بڑا عظمت والا ہوگا اور خدا کے بہت قریب ہوگا۔ آپ نے رب کریم سے فرمایا کہ یا اللہ، یہ تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا، اگر میں اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا۔ تب آدم علیہ السلام نے فرمایا کاش میں ان کے اولاد میں ہوتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنے آخری وقت اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیت علیہ السلام کو بلا کر ان کو وصیت کی کہ بیٹا، میں تمہیں ایک خاص نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو۔ تو حضرت شیت علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ تو ابو البشر ہیں، آپ سے پہلے تو کوئی نبی نہیں ہے، پھر یہ نبی کا ذکر کیسا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا میں ابو البشر ہوں اور وہ ابو نبوہ ہے۔ حضرت سیدتنا حوا علیہ السلام کو روزانہ 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، مگر حضرت سیدنا شیت علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے اور ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت شیت علیہ السلام سے ہی آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکتائی ہے۔ حضرت سید آدم علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھر میں 70 بار ذکر فرمایا کرتے۔ تو حضرت شیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، آپ روزانہ 70 بار ان کا ذکر کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ تم ہوتے اور نہ میں ہوتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام ایک موقع پر ایک اونٹنی کے کبھی چہرے پر، کبھی اس کی ٹانگوں پر، کبھی اس کی گردن پر اور کبھی اس کے دوسرے اعضاء کو بوسہ دیتے اور چومتے تھے۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لوگو، نبی کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ عام آدمی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نبی کے کان جو سنتے ہیں وہ کسی عام انسان کے کان نہیں سن سکتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سواری کریں گے وہ اسی اونٹنی کی اولاد ہوگی، اس لیے میں اس نسبت سے اس کو چوم رہا ہوں۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہزاروں سال کا وفا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام آقا جس اونٹنی پر سوار ہوں گے وہ سواری دیکھ رہے ہیں۔ جب صالح علیہ السلام کی دیکھنے کی طاقت کا یہ حال ہے تو پھر امام الانبیاء کی طاقت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت گرامی، ہمارے آقا و مولا کی شان اکتائی کا کوئی جواب ہے نہ کوئی مثال۔ جس اونٹنی پر آقا سوار ہوتے تھے اس کا نام تھا خسوا، اور یہ اونٹنی باکرا تھی،
یعنی اس کے قریب کوئی اونٹ نہیں آیا تھا۔ ایک مرتبہ خصفہ اونٹنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک نبوت کا اظہار نہیں فرمائے تھے تو میں جنگلوں میں پھرتی تھی۔ ایک موقع پر چند شیروں نے مجھے گھیر لیا اور وہ مجھ پر حملہ آور ہونا ہی چاہتے تھے کہ ایک بڑا شیر آیا اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اونٹنی خاتون النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری ہے، یہ ان کی اونٹنی ہے۔ یہ سن کر تمام شیر چلے گئے۔ واہ، نسبت مصطفیٰ کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت گرامی غور کریں، اونٹنی کو معلوم ہے کہ مجھ پر کون سوار ہوگا اور میں کس کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور شیر کو معلوم ہے کہ یہ اونٹنی پر کون سوار ہونے والا ہے اور یہ کس کے لیے ہے۔ اونٹنی اور شیر کے علم غیب کا یہ حال ہے۔ جانور تک جانتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے، اور جن کی خاطر ساری کائنات کو بنایا گیا ہے ان کے علم غیب کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے، اور اثناء خطابت آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو ایک خاتون اٹھی اور کہنے لگی کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ تم نے ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارکباد مجھے مت دو بلکہ ان کی والدہ بی بی آمنہ صاحبہ کو مبارکباد دو۔ پھر اس خاتون نے کہا کہ اے عیسیٰ، کیا وہ عظمت و رفعت و شان میں تم سے بڑے ہوں گے؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کی شان و عظمت اور ان کی رفعت کا کیا کہنا، اگر ان کے نالین پاک کو سیدھا رکھنے اور اٹھا کر پھرنے کا مجھے موقع مل گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت گرامی غور کریں کہ ہم کیسے نبی کی امت میں ہیں، اور ایسے نبی سے آج ہمارا جو رشتہ کمزور ہو گیا ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم امتی ہونے پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد عالیہ کا ہم کو کتنا پاس ہے، اور کتنی باتیں ہم ہمارے وجود میں ڈھال رہے ہیں، یہ ہماری لمحہ فکر ہے۔ حضرت گرامی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جن کا نام محمد اور احمد وہ کھڑے ہو جائیں۔ جب سب کھڑے ہو جائیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے فرشتوں، ان لوگوں کو دیکھ لو، میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، کیونکہ ان کا نام میرے محبوب کے نام پر ہے، اس کی برکت سے میں ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ دلوں پر راج کرتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں پر راج کرتا ہے محمد نام ایسا ہے، خوشی کے گل کھلاتا ہے محمد نام ایسا ہے، مصیبت ٹال دیتا ہے محمد نام ایسا ہے، مصیبت ٹال دیتا ہے محمد نام ایسا ہے، اندھیروں سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ نہ کیوں رکھے محمد نام ہم بھی اپنے بچوں کا، نہ کیوں رکھے محمد نام ہم بھی اپنے بچوں کا، یہ دوزخ سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ دوزخ سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ دوزخ سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حضرت گرامی، کل میں آپ حضرات کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 خصائص کبریٰ کو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ آئیے آج تھوڑے اور آپ کے گوش گزار کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اٹھے اور مصلی پر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نیند سے بیدار ہوئے، وضو نہیں بنائے؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند کی وجہ سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ شان اکتائی ہے آقا کی کہ آقا سو کر بیدار ہونے کے بعد بھی جو ہے آقا کا وضو باقی رہتا ہے، اور آقا نے فرمایا کہ میری آنکھ بند رہتی ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ حضرت گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس راستے سے گزرتے اس راستے کے جھاڑ، پہاڑ، پتھر آپ کو سلام کرتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ماں کے اکلوتے تھے، یعنی آپ کے کوئی بھائی بہن وغیرہ نہیں تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کہ جس کسی شے کو آپ کا لمس لگ جاتا اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بولنے لگے تو سب سے پہلا کلمہ جو آپ نے ادا کیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کی مہر نبوت ان کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی مہر نبوت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی، جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور وہ ابھری ہوئی تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اکتا یہ بھی ہے، گلاب کا پھول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کی یادگار ہے، یعنی جب آپ معراج سے واپس تشریف ہوئے تو زمین نے مسرت اور خوشی میں اسے اگانا شروع کر دیا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگو اگر میری خوشبو سونگھنا ہے تو گلاب کو سونگھا کرو فرمایا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آیا اس کے چند قطرے زمین پر گرے تو اس سے سرخ گلاب پیدا ہوا۔ یہ صاحب دلائل الخیرات میں لکھے ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو میری خوشبو سونگھنا چاہے وہ گلاب کو سونگے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سفید گلاب میرے پسینے سے اور سرخ گلاب حضرت جبریل کے پسینے سے اور زرد گلاب براق کے پسینے سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر شریف کی قسم کھائی ہے، اور آپ کے شہر مبارک کی بھی قسم کھائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی بھی قسم کھائی ہے۔ یہ اعزاز دیگر انبیاء علیہ السلام کو میسر نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے کی ممانعت قرآن پاک میں آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرنے کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی آپ جو کلام فرماتے وہ مختصر ہوتا، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رعب اور دبدبہ دیا گیا ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں تھا، یعنی ایک ماہ کی مسافت سے ہی دشمن پر میرا رعب اور دبدبہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی صورت میں آ سکتا ہے لیکن میری شبیہ مبارک اختیار نہیں کر سکتا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ مجھ کو عطا کیا جو تمام دنوں کا سردار ہے. یہودیوں کو ہفتہ اور نصارہ کو اتوار دیا گیا ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جمعے کے دن کو عید فرمایا. جمعے کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن آپ کا وصال ہوا، اور اسی دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدنا عبداللہ سے حضرت سید آمینہ کی شکم میں آیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ نماز عشاء تم سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں دی گئی تھی. اور پھر حضور نے فرمایا میرے لیے تمام زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. جبکہ پہلے کی امتوں میں یہ بات تھی کہ ان کی خاص عبادت گاہیں ہوتی تھی، وہ وہیں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین کو پاک کر دیا ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا سراپے کا قرآن پاک میں مکمل ذکر موجود ہے. حضرات گرامی، میں نے آج کی نشست میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید 20 خصائل گزشتہ 30 بیان کیا تھا، اس بار 20 کیا ہوں، یعنی جملہ اب تک کے 50 خصائل آپ کے گزارنے کی سعادت حاصل کیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مالک و ملا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر مبارک کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرما دے، دنیا و آخرت کی ہر قسم کی بھلائی ہم کو نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا فرما. انشاءاللہ تعالی حضرات حضور کے اور دیگر خصائص کے ساتھ کل اسی عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ کی مخصوص دعاؤں کا طالب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.